طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان کے اندر پرانا راگ عورتوں کو لے کے اراپا، وہ پھر سے وہی باتیں کرنے لگے ہیں جو پہلے ہوتی تھیں، جو کہ انہی نے 1996 سے لے کے 2001 تک میں کی تھی۔ یعنی عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رائٹس نہیں وہ دیتے۔ ایک طرف تو وہ یہ، اب ان کے جو سب سے بڑے اسپریچول لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، انہی نے کہا ہے کہ وہ باہر کے خاص طور سے یورپین دیشوں کے اوپر آبجیکشن کیا ہے ویمن رائٹس کو لے کے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو آبجیکشن ہوتا ہے جب کسی عورت کو سنسار کیا جاتا ہے، یعنی پتھر سے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی پتھر سے مارا جاتا ہے۔ اس قسم کے سیویج رول ان کے ہاں بہت سے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس سے سب سے پہلے تو ایجوکیشن پہ انہی نے پابندی لگائی، کہا کہ لڑکیوں کا ایجوکیشن نہیں دیں گے، جو پرائمری کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھیں گی، پہلے سیگریگیشن کیا، پھر اس کے بعد لڑکیوں کی ایجوکیشن ہی بالکل بند کر دی گئی۔ یہی نہیں، میل ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بیوٹی پارلرز بھی بند کر دیے گئے، یعنی کسی قسم۔ حد تو یہ ہے کہ جو سڑک کے کنارے گراؤنڈ فلور کے مکان ہیں، اس کی کھڑکیاں بھی پینٹ کالی کر دی گئی ہیں۔ ان حالات کے بیچ میں وہاں پہ عورتوں کی زندگی گزر رہی ہے، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی، سڑک پہ جب آئیں گی، باہر گھر سے نکلیں گی تو ساتھ میں ایک محرم، یعنی ایک مرد بلڈ ریلیشنز کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلڈ ریلیشنز میں یا تو ہسبینڈ یا بھائی یا باپ ان کے ساتھ آئیں گے، اور سر سے لے کے پیر تک کا برقع، پورا باڈی کور ہونی چاہیے، کوئی پارٹ دکھائی نہیں دینا چاہیے، ہاتھوں کے اوپر دستانے پہنائے جاتے ہیں۔ بہت مشکل سچویشن، جبکہ افغان ویمن 19 سینچری کے شروع میں ہی اسے ووٹنگ رائٹ اور میرج ایج جو تھی اس کی 18 سال رکھی گئی، بعد میں بڑھا کے 21 سال کر دی گئی، اور بہت سے رائٹس اس کو مل گئے تھے۔ پڑھائی میں بھی بہت آگے تھیں، ایجوکیشن میں بھی بہت وہ ترقی کر رہی تھیں، اور جرنلزم میں بھی بے پناہ لڑکیاں تھیں جو بہت اچھے پروگرام بھی دے رہے تھے اور جو کافی فیمس ہوئے۔ لیکن جب طالبان آئے تو ہم نے جس طریقے سے دیکھا وہاں کے لوگوں کو بھاگتے ہوئے ملک چھوڑ کے، لاکھوں لوگوں نے ملک چھوڑا، ایران اور پھر یورپ اور دوسرے ملکوں میں وہاں سے پلائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہی نہیں ہو رہا، اس کے بعد جو بچ گئی تھیں عورتیں، لیکن ایک چیز ہے، افغان مومن برابر پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور خاص طور سے شیعہ ہزارہ ویمن کے پروٹیسٹ کی رپورٹ کافی آتی رہتی ہے، جو کہ کافی سکریہ تھی، اس کی ایجوکیشن میں بھی وہ بہت آگے آ گئی تھیں اور کافی ڈیولپمنٹ بھی رہی تھی، کام دھندے ویمن رائٹس کو لے کے۔ طالبان کی جو حکومت ہے وہ اسٹرکٹ اسلامک لاز پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لٹرل انٹرپریٹیشن آف قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ جس قسم کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، جس قسم کے لاز یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو 4 اسکول آف تھاٹ جو ہے سنی اسلام کے، ان چانوں میں اس طرح سے بات نہیں۔ ہاں کچھ سب سیکٹس ہیں جو اس طرح کی سختیاں کرتے ہیں، اور وہ برابر ہے۔ طالبان ہی نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے القاعدہ اور پھر اس کے علاوہ ISS جو القاعدہ سے نکلی داعش، جس نے اپنی وہاں پہ حکومت بھی قائم کی بغداد میں، جس کو کہ وہ کہتے تھے کہ پیور سنی اسلامک اسٹیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی، جو بیسک وہ کنسپٹ وہی تھا جو طالبان کا کنسپٹ تھا 1996 سے لے کے 2001 تک کا، وہ سیم کنسپٹ ان کا بھی تھا، جس میں ویمن کا کوئی رائٹ نہیں تھا، نہیں تو حد ہی پار کر دی تھی۔ مائنورٹی کمیونٹیز کی بہت سی عورتوں کو بندی بنانا، پھر ان کو بیچنا، ریپ کی رپورٹس اس طرح کی، انہیں ہر طرح کی ظلم و جبر جو تھا عورتوں کے اوپر ڈھایا۔ اب انہی کے القاعدہ اور طالبان سے نکلے ہوئے یا پھر اس کے علاوہ دوسرے بہت سے موومنٹس ہیں جو نارتھ افریقہ اور جہاں پہ دوسرے دیشوں میں، ان کا بھی عورتوں کی طرف رجحان اسی قسم کا نظر آتا ہے۔ بوکو حرام
اور اس طرح کی جو بہت سی سنستھائیں ہیں جو نارتھ افریقہ یعنی میں اور نائجیریا میں، ایجپٹ کے جو سینائی پیننسولا ہے وہاں پہ آپریٹ کرتی دکھ رہی ہیں. ان لوگوں نے کی تو لمٹ ہی کراس کر دی. سینکڑوں لڑکیوں کو انہی نے کڈنیپ کر رکھا ہے اور ان کو زبردستی شادی ان کے ساتھ کرتے ہیں یا ریپ کرتے ہیں ان کو. ان عورتوں میں بہت سی ایسی لڑکیاں بھی ہیں شامل جو مسلمان ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں صحیح مسلمان نہیں، انگریزی پڑھتی ہیں. بوکو حرام کے معنی یہ ہے ویسٹرن ایجوکیشن حرام، ویسٹرن جتنے بھی ویسٹرن ویلوز ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی کچھ ان کی جو ویلوز ہیں وہ پوری سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک ٹیرر کا ماحول ان لوگوں نے کریٹ کر رکھا ہے جس سے نہ تو دھرم کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی دیش کا، افغانستان ہو یا دوسری جگہیں ہو. ایک ان کے پاس کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں ہے. یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ملک کے اندر آتنک پھیلے رہے اور آتنک کے مادھیم سے رول کرتے ہیں. اور یہ جو ہے 50% کے قریب ویمن پاپولیشن ہے جو کہ ان سے کہیں زیادہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور عقل مند بھی نظر آتی ہے، جس کا کوئی رول افغان سوسائٹی ہو یا دوسری جگہ جہاں پہ انہی نے رول کیا ہے، جہاں پہ ان کی کنٹرول ہے، جن شہروں میں یا جگہوں میں، چاہے وہ سیریا ہو یا نارتھ افریقہ میں یا چیڈ، نائجر، مالی، کیمرون اور بہت سی جگہوں پہ جو ساحل ریجن یا افریقہ کے دوسری کنٹریز ہیں ان کے اوپر اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. افغانستان میں بھی یہ جو طالبان ہیں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے پیرنٹس کو فورس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یعنی طالبان کے ساتھ شادی زبردستی کرتے ہیں. شادی کر کے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ دنوں بعد ان کو طلاق دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کا پھر پتہ نہیں چلتا، پھر وہ دوسری شادی کرتے. اس قسم کی رپورٹس بھی برابر آ رہی ہیں. لوگ ڈر کے مارے ماں باپ بول نہیں پاتے، گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ فورس کرتے ہیں ان کو شادی کرنے کے لیے. شادی کی جو ایج تھی پہلے 18 سے بڑھ کے 21 ہو گئی تھی، اس کو پھر گھٹا کے ان لوگوں نے 14 سے بھی کے قریب کر دیا ہے. چائلڈ میرجز بھی بہت کامن وہاں پہ اس قدر. پڑھائی لکھائی تو بند پہلے ہی کر دی تھی. اس ماحول کے بیچ میں وہاں پہ جو عورتیں رہ رہی ہیں ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ گھر سے ہی نہیں نکل سکتی یا نکلیں گی تو جس کنڈیشن میں محرم ساتھ میں ہونا چاہیے، یعنی کوئی قریبی رشتہ دار، بھائی، باپ، ہسبینڈ، شوہر یا کوئی دوسرا بہت قریبی رشتہ دار ایسا ہو جس کے ساتھ ان کا بلڈ سمبند، بلڈ ریلیشن ہو، اس کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہیں. ہائی ہیلز بھی نہیں پہن کے چل سکتی. اس طرح کی باتیں. بدن کا کوئی حصہ کسی دوسرے کو دکھائی نہیں. جن کے مکان نیچے سڑک کے کنارے ہیں، گراؤنڈ فلور کے مکان، ان کی پینٹنگ، ان کی جو ونڈوز ہیں، کھڑکیاں، اس کو پینٹ کر دیا گیا ہے بلیک تاکہ وہ باہر سڑک کی طرف نہ دیکھ سکیں. اور اوپر بالکنی میں بھی نہیں آ سکتی عورتیں، یا بالکنی سے سڑک کو نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی دیکھتی ہوئی پکڑ جاتی ہے تو اس کو سخت پنشمنٹ ملتا ہے. اب اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو افغانستان کے اندر یا ان جگہ پہ جو ٹرائبل کسٹمز کا پارٹ تھا، جیسے کہ آنر کلنگ، یہ کہیں اسلام میں نہیں دکھائی دیتی، دھرم میں نہیں ہے. آنر کلنگ یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں پشتون والی کا حصہ تھیں جو اب وہ اسلام سے جوڑ دی ہیں ان لوگوں نے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں الگ الگ چیزیں آئی ہیں. شروع میں بہت سختی تھی، پھر بعد میں دھیرے دھیرے جب اسلامک سوسائٹی یا اسلام پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو آزادی ملتی چلی گئی. سب سے زیادہ اسلام میں جو زور ہے وہ آپ زور زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتے، دھرم کے معاملے میں بھی نہیں کر سکتے، نہ کہ کپڑوں کیسا پہنے یا کس طرح چلے. اگر کوئی ٹھیک سے اسلامک ویلیوز کو فالو نہیں کرتا تو یہ پرابلم اس کی اور اس کے اللہ کے بیچ میں ہے. اس کو اللہ سزا دے گا اور جہنم میں جائے گا، یا جو بھی ہوتی ہے سزا وہ اس کو ملے گی. لیکن کسی دوسرے کو حق نہیں ہے ان چیزوں کا. اسلامک سوسائٹی کے الگ رولز ہیں، بہت سے رول ہیں جہاں پہ اسلامک ہیں، وہ کافی لبرل بھی ہیں، بہت سے لبرل اسلامک ہیں. ادھکتر لوگ لبرل اسلام کو مارتے ہیں، اور یہ لوگ تو صوفی پرمپراؤں کے بھی خلاف ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ دھرم ہے، ٹرو اسلام نہیں مانتے. ان کو کہتے ہیں یہ ہندو ریلیجن سے کافی
انفلوئنس ہیں، اور جو گریوز ہیں یعنی قبر ہے اس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. تو بہت سی ان کے شرائنز کو توڑ دیا گیا ہے پاکستان، افغانستان اور بہت سے ملکوں میں. سہل ریجن میں یہ کافی صوفی پرمپرائیں ہیں، وہاں پہ بھی افریقہ میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی. لائبریریز کو بھی جلایا ہے کہ اس طرح کی ویسٹرن ایجوکیشن یا کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کتاب کافی ہے جو دھرم کی. اس کے بیچ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے وہاں کی عورتیں گزر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مائنورٹیز کو کوئی رائٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ملا. ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کرسچن، جیوز بڑی سنکھیا میں وہاں سے ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہاں پہ شیعہ سمودائے کو بھی یہ مسلمان ہی نہیں مانتے، اور جو کچھ بھی انہی نے کیا ہے ہزارہ کے ساتھ، ہم ہزارہ سمودائے کے ساتھ، جہاں پہ ان کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں ہیں. یہی نہیں بلکہ جو دوسری ایتھنک مائنورٹیز ہیں، سنی ایتھنک مائنورٹیز، جو کہ تاجک، ازبیک، ہزارہ اور بہت سی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو ساتھ بھی ان کا برتاؤ سوتیلے کا ہے. یہ ایک ٹیرر، آتنک وہاں پہ انہوں نے ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر آتنک پھیلا رکھا ہے. اور آتنک کیونکہ ان کا نہ تو کوئی اکنامک ایجنڈا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا پلان لے کے آئے ہیں کہ جس سے ملک میں ترقی ہو یا آگے ریکوری. ان کے پاس ایک یہی طریقہ ہے سختی کرنے کا لوگوں کے اوپر، آتنک کے مادھیم سے یہ ان کا رول چل رہا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ چائنا جیسے ملک کی ان کو سپورٹ حاصل ہو گئی ہے. افغانستان بہت رچ نیشن، رچ ان دا سینس کہ وہاں پہ بہت سے خنج پدارتھ، منرلز اور پائے جاتے ہیں جن کی کہ انڈسٹریل سوسائٹی کو بہت ضرورت ہے. چائنا ان کے ساتھ ان خنج پدارتھ کا بیوپار کر رہا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس کو بہت سستے داموں پہ طالبان سے مل جاتی ہے. ان کو مانیتا بہت سے دیشوں نے نہیں دی ہے، چائنا نے ایک طرح سے مانیتا ان کو دے رکھی ہے، اور ان کے ساتھ بیوپار بھی وہ کر رہے ہیں. ان کو وہاں سے سستا خنج جو ہے حاصل ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی حالت اتنی بدل چکی ہے، حالانکہ عورتیں برابر ڈیمانسٹریشن بھی کرتی رہتی ہیں جب موقع مل جاتا ہے. ہزارہ عورتیں، پہلے یہ تھا کہ عورتیں وہاں پہ جرنلزم میں بہت آگے تھیں، پترکاریتا میں تھیں، اور بہت سے پروفیشنز میں تھیں، میڈیکل فیلڈ میں بھی کافی آ گئی تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ عورتیں کو، عورت ڈاکٹر اگر ہے تو وہ کیول عورت ہی ڈاکٹر کو، عورت پیشنٹ کو ہی دیکھ سکتا ہے، میل پیشنٹ کے پاس نہیں جا سکتی. حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے حالات بگڑ رہے ہیں ویسے ویسے عورتوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ سختیاں بھی وہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی. اپوزیشن میں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، لوگ تھک چکے ہیں لڑتے لڑتے. 20 سال سے زیادہ تو یدھ چلتا رہا، گرہ یدھ میں پھنسے رہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے اس میں سے ادھکتر لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. پلائن برابر جاری ہے وہاں سے جس کو بھی موقع مل جاتا ہے. بغل میں ایران ہے، ایران ایک بڑی سنکھیا میں طالبان وہاں پہ ہیں، خاص طور سے عورتیں جا رہی ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے کافی ذریعہ ہیں. ایجوکیشن وہاں پہ اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، سستی بھی ہے وہاں پہ ایجوکیشن. پھر وہاں پہ کر کے وہاں سے یورپ اور دوسرے دیشوں میں بھی جانے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ نکل بھی جاتی ہیں باہر. پاکستان دوسرا ملک ہے بغل میں پڑوسی، وہاں کے ابھی حالات اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ ہم سب کچھ جانتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں اس میں. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیش ملے ہوئے ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا کے کچھ دیش ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمینستان، بہت سے لوگ ادھر کی طرف بھی جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سختیاں بہت ہیں وہاں بھی جانے کی کوشش. جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس سے نہ تو دھرم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سمے ادھکتر اس طرح کی جتنے بھی سنگٹھن ہیں آتنکوادی، ان سب کے جو اسپریچول لیڈرز ہیں یہ زیادہ تر بہت پڑھے لکھے نہیں لگتے. ان کی باڈی لینگویج سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جس طرح کی باڈی لینگویج ہے ان کی، جس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے، جس طریقے سے چلتے ہیں، ایک وائبس جو آتی ہیں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کس طرح کی ان کی چیزیں. سخت رول، اسٹرانگ گورنمنٹ، اور انہی نے دھرم کو بھی اسی طرح سے
اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اسلام میں ڈیموکریسی کا کوئی رول نہیں، اسلام کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ مین میڈ لاز ہیں، شریعہ لا ہونا چاہیے، شریعہ لا بھی انہی کا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ بیسڈ ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتی، زور زبردستی ہر طرح کی مناہیت ہے، یہاں تک ہے کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، دھرم کے معاملے میں آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ ہرا پیڑ بھی نہیں کاٹ سکتے، آپ وہاں پہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، اور یہ سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ سختی سے کہا گیا ہے، اور یہ انہی نے کہہ دیا کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہونا چاہیے، ہم اسلامک شریعہ کو اڈاپٹ کریں گے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، یہ بھی، اور چاہے وہ لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، یا پاکستان، افغانستان، طالبان، یہ ساری چیزیں ان کی جڑ جو ہے اگر آپ دیکھیں ایپی سینٹر تو پاکستان ہی، وہاں کے مدرسوں سے یہ نکلے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ایک بڑی سمسیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام یعنی اسلامک ورلڈ کے لیے بن چکی ہے، اور جو لوگ اس سے دو چار ہو رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ عورت جو ہے وہاں پہ ایک کیول ایک آبجیکٹ کی طرح وہ دیکھتے ہیں، جس سے ایک یا کی طرح اس کا استعمال، اس کے پاس کوئی دوسرے رائٹس نظر نہیں آتے۔ آج کے اس ہم پوڈ کاسٹ میں اتنی بات کریں گے، تو جلدی ہی دوسرا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا، اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی ضرور لکھیے، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ دھنیہ واد۔